موسی مزاج تھے، حق کو سمجھنے والے تھے. یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دی. اب ہمارے تقریباً 12-13 منٹ رہ گئے ہیں، تو وہ میں 4 حدیثیں بھی بیان کر دوں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، نہی عن المنکر، پہلے میں نے اس کا نام لیا. امر بالمعروف بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں. امر بالمعروف بہت لوگ کر رہے ہیں. نہی عن المنکر یہ اسلام میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے نیکی کا. نماز، روزہ، ان تمام چیزوں سے بڑھ کے. اور اسی کی اعلیٰ ترین وہ شکل ہے جو قتال ہے، جو میں نے کہا قتال از دا سمم بونم آف اسلام. قتال دراصل ہے کیا ہے؟ نہی عن المنکر بالید، ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا، یہ قتال ہے. لیکن قتال آخری سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی نہیں ہے. پہلے ہی آخری سیڑھی پر کوئی جم مارنے کی کوشش کرے اور پچھلے سٹیپس اس نے کور نہ کیے ہوں تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا، وہ ہوا میں ہی تیر چلانے والا ہوگا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہاں پر میں بیان کر دوں شروع میں ہی، کہ سیدنا علی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی. فرمایا، اے علی، جب جانا تو ان کو دعوت دینا. یہ نہیں ہے پھڑکا دو فلاں کو، اڑا دو فلاں کو، خودکش حملے کر کے اتنے بندے مار دو، نہیں، یہ نہیں. فرمایا دعوت دینا. اے علی، تیری وجہ سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. اور یہ غزوہ خیبر کوئی عام غزوہ نہیں ہے. کتنے ہفتے گزر چکے ہیں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی. اس وقت تو حضور کا غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا، جلال عروج پہ ہونا چاہیے تھا. اس جلال کے باوجود دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا اور فرمایا علی پہلے دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ہدایت مل گئی کسی کو تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے. پوری نسل سنور جائے گی کہ تال کے میدان میں بھی پہلے دعوت ہے. سورہ الفرقان آیت نمبر 52، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے. اسی کتاب سے تزکیہ نفس ہوگا اور پھر اعلیٰ ترین درجہ قتال کا بھی ہوگا. نہی عن المنکر کے حوالے سے قرآن پاک میں اہم ترین آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو اے مسلمانوں جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ترتیب بڑی انٹلیکچوئل ہے. نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. حالانکہ اللہ پر ایمان لانا پہلے ہونا چاہیے. اصل اس میں میسج یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں دراصل وہی صحیح ایمان لانے والے ہیں. جو گونگے شیطان بن گئے ہیں اور حق بات لوگوں میں بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، وہ اصل میں اللہ کے بارے میں حمیت ہی نہیں رکھتے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا، اور ایسا ہی بندہ ایسا ہوگا جو صحیح ایمان والا ہوگا. اب وہ 5 حدیثیں جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی وہ بیان کر دوں. حدیث نمبر 1 صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سستی کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے، مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا، اور دریا کے سفر پر جب وہ نکلے تو کشتی 2 منزلہ تھی. انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوڑا ڈالتے ہیں. کوڑا ڈالا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اور کچھ کا اوپر والی منزل کے لیے. تو لوگ اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے، لیکن پانی جو پینے والے تھا وہ پانی اوپر والی منزل میں تھا.
نیچے والی منزل کے لوگوں کو پینے والا پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا تھا، جس سے ان کو تردد ہوتا تھا سیڑھیاں چڑھنے کا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، اسی کشتی کے پہنے میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی تو ہماری کشتی کے نیچے دریا کا موجود ہے، وہ نکال کر استعمال کر لیں گے۔ تو اب بتائیں اگر وہ کشتی کو توڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی منزل میں سکھی ہیں، وہ اپنی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں کرتے رہیں تو خود بھی ڈوبیں گے اور وہ تو ڈوبیں گے ڈوبیں گے۔ تو جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتے، اور یہ بھی دیکھیں اس میں مثال اصل میں نہی عن المنکر کی ہے کہ اس برائی سے روکا جا رہا ہے، تو خود بھی ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، وہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکے، اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اتنا کمزور ایمان والا ہے تو کم از کم دل میں برا جانے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی یہ سمجھے کہ ایک باریک دھاگے سے ایمان جڑا ہوا ہے، کمزور ترین درجہ، دل میں برا جانا۔ اور اس کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے، میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں جب آپ برائی کو ہوتے دیکھیں گے نا اور صرف دل میں برا جانیں گے اور زبان سے برا نہیں کہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بھی اس برائی کا شکار ہو سکتے ہیں، عادی ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہائیس میں سفر کرتا ہے اور ہائیس والے نے اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں، تو ایک بار تو کوشش کر کے اس کو کہیں کہ بھائی گانے بند کر دو، وہ کرے نہ کرے الگ بات، آپ تو کوشش کریں۔ آپ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ کے دل میں وہ نفرت تازہ ہوتی رہے گی کہ یہ غلط ہے، پھر اگر وہ گانے چلائے گا تو اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے، ایک وقت آئے گا آپ خود بھی سننا شروع کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ کم از کم زبان سے ضرور برا کہا جائے، تو کہا کہ دل والا تو آخری درجہ ہے اور کمزور ترین درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اس پہ نہ آنا، کم از کم زبان سے، اور ہمت ہو تو ہاتھ سے بھی۔ لیکن وہ منہج کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 3 جامع ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اور تابعین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو۔ کون سی آیت؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 تلاوت کی سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تمہارے لیے بس تمہاری اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے، تم پر اپنی جان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو۔ تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ خود آپ صحیح راستے پر چلتے رہو، جو غلط پہ ہے وہ چلتے رہے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آیت، یہ حدیث نہ بھی ہوتی، یہ آیت ہے ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ۔ اس سے پچھلی آیت پڑھے نا اگر 104 تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے، کتاب فصلت آیات، قرآن کی تفصیل خود ہی ہوئی ہے۔ 104 نمبر آیت میں ہے کہ جب اہل ایمان اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ دعوت و تبلیغ کے بعد آ رہی ہے، پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی تم نے تو دعوت کا کام کر لیا، اب اگر یہ حق راستے پر نہیں آتے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے، وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ القصص آیت نمبر 56۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن بلٹ ان ہدایت کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار میں، رہنمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ وہ سورہ شورا میں ہے
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالضرور آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. اور کانٹیکسٹ پڑھ کے دیکھ لیں, سورہ شورا کا آخری رکوع ہے وہ قرآن ہی ہے ہدایت جس کی طرف بلاتے ہیں. تو سیدنا ابوبکر نے آیت پڑھی تو کہا کہ تم اس سے کیا غلط مطلب نکالتے ہو؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے شک جو لوگ برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو نہ روکیں, قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آ جائے گا, کرنے والوں پر بھی اور نہ روکنے والوں پر بھی. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح بیان کی. حدیث نمبر 4 جامعہ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. یہ دو باتیں, اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے. حدیث نمبر 5 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ بہت اہم ہے, میں نے آخر میں رکھی تھی. دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا اور اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی, جیسا کہ کولو کا گدھا کاٹتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کولو کا بیل ہوتا ہے گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے, تو عرب کے اندر جو ہے وہ گدھا چلایا جاتا تھا, اور ایک رسی سے بندھا ہوتا ہے یا وہ ایک سخت لکڑی کے ساتھ, تو وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ بندھا ہوگا اور دوزخ میں چکر کاٹ رہا ہوگا. تو اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہوں گے, وہ کہیں گے حضرت صاحب آپ کدھر؟ یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ حضرت صاحب ہوں گے. آپ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے, اور آپ خود دوزخ میں. تو کہیں گے کہ افسوس کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا, لیکن خود اس میں ہی مبتلا تھا, جس طرح آج تک کرتے ہیں لوگ. دیندار طبقے میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے عام لوگ جو دیندار سے متنفر ہیں, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور رزق حلال نہیں ہے, رزق چل رہا ہے سود کے اوپر, تبلیغ بھی ہو رہی ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, رزق حرام ہے, باقی معاملات بھی خراب ہیں, اخلاق بھی نہیں ہے, حقوق العباد کا بھی خیال نہیں ہے, چند ایک ظواہر کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے. تو یہ خصوصاً جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں, مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے. معاذ اللہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے, ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم اس میں شکار ہو جائیں, کہ خود اس پر عمل کر رہے نہ ہو اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہوں. اسی لیے سورہ صف میں آیا, اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اسی لیے قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ میں آیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اور خود بھی نیک کام کرے اور کہے کہ اننی من المسلمین, میں بھی عام مسلمانوں میں سے. خود بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے, پروٹوکول نہ لے کے, میں بھی عام مسلمان ہوں, میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں. تو یہ ایک میرا جملہ یاد رکھیں, اگر دائی خود عمل نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ الٹا بدنامی بن جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی نیک عمل کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو یہ بھی پھر مجھے وہی میری رگ پھڑک اٹھتی ہے, اس میں بھی اینڈ پہ آیا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. کوئی نہیں آیا بھائیو اپنے آپ کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا اہل تشیع کہے, یہی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں, اسلام کی دعوت لے کر چلے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ معاذ اللہ کافر ہیں, میں جماعت المسلمین کی طرح تکفیر بھی نہیں کرتا, لیکن جماعت المسلمین کی جو یہ فکر کا حصہ ہے یہ پازیٹو ہے کہ ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے. باقی ان کی جو تکفیر والا معاملہ ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اس بارے میں جو سورۃ الحج کی آخری آیت ہے وہ تو بالکل واضح آیت ہے, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا.
पैरवी करो अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की, जिन्होंने इस कुरान के नुजूल से पहले तुम्हारा नाम मुसलमान रख दिया था, और इस किताब में अल्लाह ने भी एंडोर्स करते हुए तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया है, या उर्दू में मुसलमान। इस जगह में नहीं पढ़ना चाहिए कि मुसलमान नहीं के मुसलमान, मुस्लिम इंग्लिश में, अरबी में इंग्लिश, मुस्लिम कह सकते। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा इसम मुसलमान रखा गया। बाकी कुरान में जहां भी है वो 2 नंबरी मौलवी कर जाते हैं कि जी यहां मुस्लिम से मुराद है फर्मा बरदार, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यहां तर्जमा नहीं कुछ और हो सकता, क्योंकि सम्माकुम तुम्हारा इसम मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कंक्लूडिंग